ارے واہ! جب بھی ہم اردو کی کلاسیکی شاعری کا ذکر کرتے ہیں نا، تو مطلب ذہن میں فوراً ایک خاص قسم کا خاکہ ابھرتا ہے۔ تنہا شاعر ہے، رات کا پچھلا پہر ہے اور کاغذ پر آنسو گر رہے ہیں۔ بالکل، ایک بہت ہی روایتی سی تصویر ہے حزن و ملال کی، خاص طور پر جب بات خدائے سخن میر تقی میر کی ہو رہی ہو۔ ہاں بالکل، لیکن آج کی اس علمی نشست میں ہم اس تصویر کو بالکل کہہ لیں کہ یکسر بدلنے والے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ تفصیلی مطالعہ بہت ہی انوکھا ہے۔ جی، کیونکہ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا میر محض ایک روتے دھوتے عاشق تھے یا پھر الفاظ کے ایک بہت ہی ماہر اور بے رحم انجینئر تھے۔ صحیح، اور اس گہرے مطالعے کی بنیاد دراصل ایک پریزنٹیشن کے سورس سلائیڈز پر ہے جو کہ ڈاکٹر شاہد حسین کی پیشکش ہے۔ یہ بتانا بہت ضروری ہے تاکہ سننے والوں کو معلوم ہو کہ یہ شاندار تحقیق کس کی ہے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد آج یہی ہے کہ ہم میر کی مشہور غزل دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے اس کا ایک ساختیاتی اور لسانی تجزیہ کریں، روایتی انداز سے بالکل ہٹ کر۔ میر کے غزم کا اسلوبیاتی مطالعہ، یہ عنوان دراصل اس پوری تحقیق کی بنیاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے غزل کے اندر ایک خاص حرکت اور اضطراب پایا جاتا ہے جو محض جذبہ نہیں بلکہ ایک مکمل سائنس ہے۔ واہ کیا بات ہے! اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ تو اس دوسری سلائیڈ میں روایتی تفہیم اور اسلوبیاتی حقیقت کا موازنہ کیا گیا ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غزل بس میر کے داخلی کرب کا بے ساختہ اظہار ہے۔ یعنی بس دل ٹوٹا اور اشعار نکل آئے۔ ہاں، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ سلائیڈ ایک بہت اہم سوال اٹھاتی ہے کہ اس بظاہر سادہ متن کے پیچھے ایک بہت پیچیدہ لسانی نظام کام کر رہا ہے جسے ہم ایک خود مختار یا آٹونومس اسلوبیاتی ڈھانچہ کہہ سکتے ہیں۔ ارے یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، یعنی ہم جذبات کو اور ان آہوں کو باقاعدہ ریاضی اور ساخت کے اصولوں پر پرکھنے جا رہے ہیں۔ بالکل، اور یہی اس مطالعے کا کمال ہے کہ یہ جذبے کو رد نہیں کرتا بلکہ اس کی ساخت دکھاتا ہے۔ زبردست! اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ اس تیسری سلائیڈ کے مطابق ہمارا مرکزی دعویٰ یہ ہے کہ میر کا اسلوب یہاں ایک ماہر معمار یا لنگوسٹک آرکیٹیکٹ کا ہے۔ معمار یعنی وہ باقاعدہ الفاظ کی چنائی کر رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ غزل محض کیفیات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ پوری کی پوری غزل فعل اٹھتا ہے کہ گرد بنی گئی ہے، یہ اس کا ساختیاتی محور ہے۔ اچھا، یعنی ہر شعر میں یہ جو لفظ ہے اٹھتا ہے، یہ عمارت کے مرکزی ستون کا کام کر رہا ہے؟ بالکل صحیح کہا، ہر صوتی اور نحوی اکائی اس فعل کے ساتھ مل کر ایک وجودی تناؤ کھڑا کر رہی ہے۔ کیا کمال بات ہے! اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس متن کا اسلوبیاتی حوالہ موجود ہے، یعنی غزل کے کچھ منتخب اشعار۔ ہاں میں پڑھتی ہوں۔ دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، اور پھر نالا سر کھینچتا ہے جب میرا شور ایک آسماں سے اٹھتا ہے، اور مقطع میں عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے۔ تو یہ اشعار ہم یہاں محض جمالیاتی حظ یا لطف کے لیے نہیں پڑھ رہے، یہ ہمارے آئندہ ساختیاتی تجزیے کا ریفرنشل ڈیٹا یعنی حوالہ ہیں۔ مطلب یہ ہماری لیبارٹری کے نمونے ہیں جن کا ہم پوسٹ مارٹم کریں گے۔ بالکل یہی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ اس سلائیڈ میں ڈاکٹر شاہد حسین نے تجزیاتی فریم ورک پیش کیا ہے۔ اس کثیر السطحی مطالعے کے 5 درجے مقرر کیے گئے ہیں۔ 5 درجے؟ جی، وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا صوتیاتی اسلوبیات، پھر ناوی متوازیت، تیسرا مانوی میدان، چوتھا نفسیاتی اسلوبیات اور پانچواں ساختیاتی تسلسل۔ او اچھا، سننے والوں کی آسانی کے لیے ہم اس کی مثال ایسے دے سکتے ہیں کہ جیسے ہم ایک عمارت کو دیکھ رہے ہوں۔ جی، وہ کیسے؟ مطلب پہلے ہم عمارت کی اینٹوں کو دیکھیں جو کہ صوتیات ہیں، پھر دیواریں جو نحوی متوازیت ہیں، اور پھر رنگ و روغن، اور آخر میں پورا نقشہ۔ بہت خوبصورت مثال دی، بالکل یہی ترتیب ہے اس تجزیے کی۔ چلیں پھر اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ اب یہاں چھٹی سلائیڈ میں ردیف اٹھتا ہے کو ایک متحرک لسانی اکائی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ متحرک لسانی اکائی یعنی یہ صرف قافیہ ملانے کے لیے نہیں آ رہا؟ نہیں، یہ محض قافیہ نما لفظ نہیں ہے، یہ پوری غزل کو چلانے والی ایک موٹر یا ڈرائیو ہے۔ اچھا، مطلب ہر شعر میں اس فعل کے اٹھنے کی جگہ یا سورس مسلسل بدل رہا ہے۔ جی،
کبھی وہ جاں سے اٹھتا ہے، کبھی فلک سے، کبھی آستاں سے۔ بالکل، اور یہ تکرار ایک خاص قسم کا اضطراب پیدا کرتی ہے۔ واقعی اتنی بار ایک ہی لفظ آئے لیکن ہر بار نئی جگہ سے، تو ایک شدید بے چینی سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہی تو میر کی لسانی مہارت ہے، جسے ہم محسوس تو کرتے ہیں پر اس طرح سمجھتے نہیں تھے۔ حیرت انگیز۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ اس سلائیڈ میں عمودی پیکڑ تراشی یعنی ورٹیکل موومنٹ کی بات کی گئی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس غزل میں ایک واضح سفر ہے۔ ہاں، ایک حرکت تو ہے، لیکن کیا یہ سفر کسی خاص سمت میں ہے؟ جی، یہ سفر نیچے سے اوپر کی طرف ہے، یعنی اپورڈ ویکٹر ہے۔ دل، جاں، زمین سے لے کر سیدھا آسمان اور فلک تک۔ مستقل جمالیاتی اور اسپیشمولوجیکل تناؤ پیدا کرتا ہے۔ یہ تو ایک پورا ویژول ایکسپیرینس بن گیا۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ تو 8ویں سلائیڈ میں استفہامیہ اسلوب اور ایپسٹمولوجیکل انسرٹینٹی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایپسٹمولوجیکل انسرٹینٹی یعنی علم کا عدم یقین؟ جی، غزل کا وہ پہلا سوال، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، یہ محض تجسس نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ کیا شاعر کو واقعی نہیں پتا کہ درد کہاں سے آ رہا ہے؟ یہی تو نکتہ ہے، یہ انسان کے علم کی حد بندیوں کا اعتراف ہے۔ فاعل اپنے ہی باطن سے لا علم ہے، درد کا ماخذ نامعلوم ہے۔ اوہ، تو جدید اسلوبیاتی مزاج میں معنی کی یہ جو عدم مرکزیت ہے، یہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ انسان اپنے ہی اندر کے دکھ کا سراغ نہیں لگا پا رہا۔ بالکل، وہ لا علمی کے ایک شدید کرب سے گزر رہا ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں صوتیات کی۔ اس 9ویں سلائیڈ میں سانس، گھٹن اور اضطراب کی فضا کا ذکر ہے۔ یعنی لفظوں کی آوازیں جیسے دھواں، شعلہ، شور، آشوب، ان میں ایک خاص قسم کی گونج ہے۔ بالکل، ان الفاظ میں شین، خے اور ہے جیسی آوازیں ہیں۔ لسانیات میں انہیں فریکیٹیوز کہا جاتا ہے۔ فریکیٹیوز یعنی وہ آوازیں جو رگڑ کھا کر نکلتی ہیں۔ جی، اور جب قاری یہ الفاظ پڑھتا ہے تو اس کی سانس میں بھی ایک رکاوٹ اور گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ ارے واہ! تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں صوتیات براہ راست نفسیاتی اضطراب کو مجسم کر رہی ہیں، یعنی ایمبوڈی کر رہی ہیں۔ بالکل، پڑھنے والے کا جسم خود اس گھٹن کا تجربہ کرتا ہے جو شاعر محسوس کر رہا تھا۔ یہ تو واقعی انجینئرنگ والی بات ہو گئی۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ یہاں ہم نحوی متوازیت کی بات کریں گے، یعنی غزل کی ریاضیاتی ساخت اور پھر اس سے انحراف۔ ریاضیاتی ساخت سے آپ کی مراد کیا ہے؟ کیا کوئی فارمولا ہے یہاں؟ جی بالکل، ڈاکٹر شاہد حسین کے مطابق یہ سانچہ کچھ یوں ہے: فاعل جمع ماخذ جمع سے اٹھتا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر جیسے شور جو کہ فاعل ہے، پھر آسماں جو ماخذ ہے، اور آخر میں سے اٹھتا ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت سخت گیر سانچہ ہے، لیکن میر بیچ بیچ میں اس ترتیب کو توڑتے بھی ہیں۔ ایسا کیوں؟ اگر وہ ایک فارمولا بنا چکے ہیں تو اسے توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تاکہ غزل مشینی نہ لگے۔ اس انحراف سے اس میں ایک نامیاتی یا آرگینک وحدت برقرار رہتی ہے۔ کمال ہے، قواعد بنانا اور پھر اتنی خوبصورتی سے توڑنا۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ اس سلائیڈ میں نفسیاتی ارتقاء کو ایک گراف کی صورت میں دکھایا گیا ہے، ابہام سے لے کر کائناتی آشوب تک کا سفر۔ ہاں، میں دیکھ رہی ہوں۔ پہلے صرف ایک بے نام سا دھواں ہے، یعنی ابہام، پھر وہ تپش والا شعلہ بن جاتا ہے، یعنی شدت۔ جی، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خاموشی ٹوٹ جاتی ہے۔ بالکل، اور پھر نالا یا شور شروع ہوتا ہے جو کہ اظہار کا درجہ ہے، اور آخر میں کائناتی سطح تک پھیلا ہوا آشوب یعنی مکمل بحران۔ یہ الفاظ بالکل یوں ہی نہیں چنے گئے، ان میں باقاعدہ ایک منطقی اور نفسیاتی اسکیلیشن ہے۔ ایک قدم بقدم بڑھتا ہوا طوفان۔ بہت خوب۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ اب ہم آ پہنچے ہیں مقطع تک، اور اس سلائیڈ کا عنوان ہے اسلوبیاتی انہدام یا اسٹرکچرل کولیپس۔ یعنی آخری شعر پر آ کر عمارت گر جاتی ہے۔ عشق اکمیر بھاری پتھر ہے، کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے۔ بالکل، دیکھیں پوری غزل میں ہر چیز نیچے سے اوپر اٹھ رہی تھی، حرکت تھی۔ ہاں، وہ ورٹیکل موومنٹ جس کی ہم نے پہلے بات کی۔ لیکن یہاں مقطع میں اچانک سب الٹ جاتا ہے۔ یہ ایک زبردست ریورسل ہے۔ ارے ہاں، عشق کا بھاری پتھر تو اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں۔ انسان کی ناتوانی کے بوجھ تلے وہ سارا عمودی نظام واقعی زمین بوس ہو جاتا ہے۔ بالکل کلیپس کر جاتا ہے۔ یہی اس غزل کا نقطۂ عروج اور زوال دونوں ہیں۔
میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں. اس 13ویں سلائیڈ میں بنیادی فکری نقطہ بیان ہوا ہے: حرکت بمقابلہ جمود. کائنات کی بے پناہ حرکت اور اس کے مقابلے میں انسانی ذات کا جمود. جی، کائنات بہت ڈائنامک ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، شور ہو رہا ہے، لیکن انسان وہ سٹیٹک ہے. تو مطلب اصل المیہ یہ نہیں ہے کہ کائنات میں چیزیں بکھر رہی ہیں. بالکل نہیں. اصل ٹریجڈی تو یہ ہے کہ اس انتہائی متحرک کائنات میں انسان خود جمود کا شکار ہے اور اپنا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے. کتنی بے بسی ہے نا اس بات میں. کائنات بھاگ رہی ہے اور انسان پتھر کے نیچے دبائے. اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں. اس 14ویں سلائیڈ میں تنقیدی محاکمہ پیش کیا گیا ہے: میر بطور لسانی معمار. تو یعنی یہ سارا مطالعہ اس عام تاثر کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے کہ غزل بس غیر مربوط خیالات کا مجموعہ ہوتی ہے. بالکل. یہ ثابت کرتا ہے کہ میر صرف ایک دکھی دل والا انسان نہیں تھے، بلکہ ایک کمال درجے کے شعور والے ایک لنگوسٹک آرکیٹیکٹ تھے جنہوں نے اپنے داخلی کرب کو ایک ریاضیاتی حد تک منظم ساختاتی سانچے میں ڈھالا. بالکل بجا فرمایا. یہ شعور اور جذبے کا ایک نادر ملاپ ہے. نہایت شاندار. اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں. اور اب ہم آخری سلائیڈ پر ہیں، جس کا عنوان ہے حرف آخر اسلوبیاتی وحدت. یعنی اسٹائلسٹک یونٹی. اس غزل میں معنی، ساخت اور صوتیات سب آپس میں مکمل طور پر جڑے ہوئے ہیں. جی، مطلع کی الجھن سے لے کر مغتا کی بے بسی تک سب کچھ فیل اٹھتا ہے کہ محور پر گھومتا ہے. اور یہی وہ فنکارانہ کمال ہے جو کسی بھی کلاسیکی متن کو جدید معیارات پر پورا اترنے کی صلاحیت بخشتا ہے. بالکل. اور ڈاکٹر شاہد حسین کی یہ تحقیق اس بات کو بخوبی ثابت کرتی ہے. ہاں، اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں. اوہو، دراصل سلائیڈز تو مکمل ہو گئیں. بالکل. اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ادب کو اس زاویے سے پڑھنے کی آخر ضرورت کیا ہے. تو آج اس تفصیلی مطالعے کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر شاہد حسین کی اس شاندار پیشکش کی بدولت ہم نے دیکھا کہ میر کی غزل صرف آنسوؤں کی کہانی نہیں تھی. جی ہاں، ہم نے باقاعدہ الفاظ کی تکرار کے پیچھے چھپی ایک سائنس کو سمجھا. اوپر اٹھتی ہوئی حرکت کے اس کائناتی تناؤ کو محسوس کیا اور پھر شین اور خے کی آوازوں سے پیدا ہونے والی گھٹن کا بھی جائزہ لیا. اور آخر میں عشق کے بھاری پتھر تلے اس پوری شاندار عمارت کو گرتے ہوئے یعنی کولیپس ہوتے ہوئے دیکھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عظیم فن پارے محض اتفاق یا کسی وقتی الہام کا نتیجہ نہیں ہوتے. ہاں، بلکہ ان کے پیچھے انسانی ذہن کی غیر معمولی ترتیب اور ہنرمندی شامل ہوتی ہے. بالکل صحیح کہا. اس